بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ہمارے کچھ دوستوں نے 8 سے 80 کے دوستوں نے اپنی فیڈ بیک اپنے تبصروں میں ہمیں یہ کہا ہے کہ جناب آپ اپنی ویڈیوز میں سائنسی موضوعات پر زیادہ گفتگو کرتے ہیں، اور وہ بھی ایسے موضوعات پر جن کا تعلق بالواسطہ یا بلا واسطہ ہماری صحت کے معاملات سے ہوتا ہے۔ جناب کسی حد تک آپ کی بات ٹھیک ہے، لیکن سائنس تو آج کی وہ حقیقت ہے جس سے ہماری زندگی کا کوئی پہلو بھی کنارہ کشی نہیں کر سکتا۔ ہماری خوراک ہو، ہمارا پہناوا ہو، ہماری صحت ہو، ہمارا سفر ہو، ہمارا گھر ہو، ہماری تعلیم ہو، ہماری تربیت ہو، یہاں تک کہ ہمارے کھیل ہوں، زندگی کا کوئی شعبہ تو ایسا بتا دیں نا جناب جہاں آج سائنس اپنی پوری طاقت کے ساتھ اپنے عمل دخل کے ساتھ موجود نہیں ہے۔ مسئلہ شاید یہ ہے کہ ہم نے سائنس کو تعلیمی میدان کا ایک مضمون سمجھ کر نظر انداز کر رکھا ہے، ورنہ سائنس تو زندگی کے معاملات سے متعلق سچ کی تلاش کا ایک سلسلہ ہے، اور اس کے ذریعے پائے جانے والی حقیقتوں کو استعمال کر کے زندگی استعمال کرنے کا ایک ڈھب ہے۔ بسا اوقات تو ہم اسے اور مذہب کو، خصوصاً اسلام کو، ایک دوسرے کے آمنے سامنے لا کھڑا کرتے ہیں، حالانکہ سائنس اور مذہب کا تو ایسا کوئی مقابلہ بنتا ہی نہیں ہے۔ سائنس زندگی میں جدتیں پیدا کرنے کا طریقہ ہے، جبکہ مذہب زندگی گزارنے کے اصول و ضوابط کا نام ہے۔ لہٰذا مذہب تو علم کی اس شاخ یعنی سائنس کے لیے دائرہ کار متعین کر سکتا ہے، سائنس مذہب کی حدود و قیود کا تعین نہیں کر سکتی۔ ان دونوں کا آپس میں کوئی مقابلہ ہی نہیں ہے۔ سائنسی ترقی انسانی عقل و شعور اور انسان کی تحقیقی صلاحیتوں پر انحصار کرتی ہے، جبکہ مذہب کلی طور پر ایک الہامی معاملہ ہے۔ یہی وجہ ہے کہ سائنس کے میدان میں انسان غلطی کر سکتا ہے، ٹھوکر کھا سکتا ہے، لیکن مذہبی معاملات میں جب تک انسان حقیقی الہامی ذرائع پر انحصار کرتا رہتا ہے، ہدایت حاصل کرتا رہتا ہے۔ دوستوں سے معذرت کہ تمہید ذرا طویل ہو گئی، لیکن جس طرح کے تب سے ہمارے کچھ دوست ہمیں بھیجتے ہیں، اس کی روشنی میں یہ گفتگو کرنے کو دل چاہ رہا تھا۔ آپ کی نظر یہ گفتگو، یہ گزارشات ہو گئیں۔ آئیے اب چلتے ہیں آج کے موضوع کی طرف، آج کی گفتگو کی طرف۔ جناب آپ سب نے اس بات کا مشاہدہ کیا ہوگا کہ لکڑی کے دروازوں پر اگر پالش یا رنگ نہ کیا جائے تو یہ دروازے ہوا میں موجود نمی کو جذب کر کے پھول جاتے ہیں، ٹیڑھے ہو جاتے ہیں، خراب ہو جاتے ہیں۔ 18ویں صدی عیسوی میں یورپ نے لکڑی کے دروازوں کو پانی کے نقصان دہ اثرات سے بچانے کے لیے ایک طریقہ ایجاد کیا تھا، اور وہ یہ تھا کہ وہ ان دروازوں پر وارنش یا شیلک نامی ایک قدرتی مادے کی پالش کر دیتے تھے، اور یوں انہیں نمی سے خراب ہونے سے بچا لیا جاتا تھا۔ استعمال میں اضافہ ہوا تو اس مادے کی طلب بھی بڑھی، لیکن تب معلوم ہوا کہ شیلک نامی یہ مادہ تو صرف انڈیا اور تھائی لینڈ کے جنگلات سے دستیاب ہوتا ہے، جہاں درختوں پر رہنے والے کچھ خاص کیڑے، جنہیں لاکھ کیڑے بھی کہا جاتا ہے، ایک ایسا خام مواد تیار کرتے ہیں جس کو صاف کر کے پہلے لاکھ اور پھر شیلک میں تبدیل کر لیا جاتا ہے۔ یہ سن 1907 کی بات ہے۔ نیو یارک میں رہائش پذیر ایک بیلجین نژاد سائنسدان بیکل لینڈ نے اس مسئلے کے حل کے لیے ایک مصنوعی وارنش تیار کرنے کی کوشش کی۔ اس نے فارمیلڈی ہائیڈ اور فینول نامی مرکبات کو استعمال کر کے شیلک کی طرح کا مادہ بنانے کی کوشش کی، اور اس کا خیال یہ تھا کہ کوئلے سے حاصل ہونے والے یہ فاضل مادے اگر باہم ملا کر گرم کیے جائیں تو ایک ایسا مصنوعی مادہ تیار ہو جائے گا جو شیلک کے نیب البدل کے طور پر کام آ سکے گا۔ لیکن جناب قدرت انسانوں پر کچھ اور ہی آشکار کرنے جا رہی تھی، کیونکہ جب بیکل لینڈ نے فارمیلڈی ہائیڈ اور فینول کو باہم ملا کر گرم کیا تو شیلک تو حاصل نہیں ہوا، لیکن جو حاصل ہوا وہ ایک انوکھا مادہ تھا۔ اس مادے نے آنے والی صدیوں کے لیے انسانی رہن سہن کو تبدیل کر کے رکھ دیا۔ یہ ایک اتفاقیہ اور حادثاتی دریافت تھی۔ بیکلینڈ کی کوشش کے نتیجے میں بننے والا یہ انوکھا مادہ بیکلائٹ کہلایا، اور یہ دنیا کا پہلا پلاسٹک تھا۔ اس مادے نے اپنی گوناگوں اور انوکھی خصوصیات کے سبب نہ صرف ایک نئی صنعت کو جنم دیا، بلکہ اس نے پہلے سے موجود تمام صنعتوں کو بھی تبدیل کر کے رکھ دیا۔ آج انسانی زندگی کا کوئی پہلو ایسا نہیں جہاں پلاسٹک کی کوئی نہ کوئی قسم استعمال نہ ہو رہی ہو۔ اپنے ارد گرد نظر دوڑائیے،
کیا آپ کو کوئی ایسا گوشہ نظر آ رہا ہے جہاں پلاسٹک موجود نہ ہو؟ یقیناً آپ کا جواب نہیں میں ہوگا۔ ہماری زندگی کی بہت ساری آسائشیں انہی پلاسٹکس کے استعمال کی مرہون منت ہیں۔ ہمارے کھانے کے برتن، ہمارے سونے کے بستر، ہمارے موبائل فون، ہماری گاڑیاں، موٹر سائیکل، ہمارے قلم، دودھ کے ڈبے، پانی کی بوتلیں، ٹیلی ویژن، یہاں تک کہ ٹیکہ لگانے والی سرنج اور کئی دوسرے طبی آلات بھی سب کے سب کسی نہ کسی حد تک پلاسٹک سے ہی بنے ہوئے ہوتے ہیں۔ پلاسٹکس کی پائیداری، ان کا کم وزن اور لچکدار ہونا، ان پر آنے والی کم لاگت، یہ سب ان کی بڑی بڑی خوبیاں ہیں۔ تاہم انسانی زندگی میں ان کے بے تحاشا استعمال نے ان کی انہی خوبیوں کو ان کی خامیوں کے طور پر سامنے لا کھڑا کیا ہے۔ عام طور پر ہم جو بھی مواد استعمال کرتے ہیں اس کا آخری انجام یہ ہوتا ہے کہ ٹوٹ پھوٹ کر یا توڑ پھوڑ کا شکار ہو کر وہ بالآخر پیوند خاک ہو جاتا ہے، ہماری مٹی ہماری زمین کا حصہ بن جاتا ہے۔ پلاسٹکس کے بارے میں بھی ہمارا گمان یہی تھا، سو ہم نے توڑ پھوڑ کا شکار ہونے والی پلاسٹکس کو بھی اسی امید پر زمین میں دفنانا شروع کر دیا کہ وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ یہ بھی رزق خاک ہو جائیں گی۔ لیکن کچھ عرصے بعد جو حقیقت سامنے آئی وہ بہت خوفناک تھی۔ بالعموم پلاسٹک کی تمام اقسام کو گلنے سڑنے میں سال ہا سال اور بعض کو تو کئی صدیاں درکار ہیں۔ پاکستان میں بھی یہ منظر آپ نے یقیناً دیکھا ہوگا کہ گھر کی بنیادیں رکھنے کے لیے زمین کی کھدائی کی جاتی ہے تو نیچے سے پلاسٹک سے بنی ہوئی مختلف اشیاء، کچرے کا ڈھیر، خاص طور پر شاپرز، پلاسٹکس کے تھیلے برآمد ہوتے ہیں۔ گویا ہو یہ رہا ہے کہ جو پلاسٹک ہم اس زمین میں دفن کر رہے ہیں وہ گل سڑ نہیں رہی۔ ہم پلاسٹک سے بنی ہوئی جتنی چیزیں زمین میں دباتے ہیں وہ ایک طویل عرصے تک اسی طرح زمین میں پڑی رہتی ہیں، اسے آلودہ کیے رکھتی ہیں، اور دوسری طرف ان سے پیدا ہونے والے نظر نہ آنے والے ذرات اس زمین پر موجود جانداروں اور اس زمین کے ماحول کے لیے خطرے کا باعث بنتے رہتے ہیں۔ پلاسٹک کو جلا دینا بھی مسئلے کا حل نہیں ہے، کیونکہ جلتے ہوئے پلاسٹک سے جو مرکبات پیدا ہوتے ہیں وہ انتہائی زہریلے ہوتے ہیں اور انسانوں میں بہت ساری تکلیف دہ بیماریاں پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ سائنسدانوں کا اندازہ ہے کہ پلاسٹک سے ہونے والی آلودگی اب تک لاکھوں جانداروں کو، خاص طور پر سمندری جانوروں کو صفحہ ہستی سے مٹا چکی ہے۔ سوال یہ ہے کہ اس کا حل کیا ہے؟ پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آلودگی کو کس طرح دور کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح ختم کیا جا سکتا ہے؟ کس طرح کم سے کم کیا جا سکتا ہے؟ سائنسدان ایک عرصے سے ان سوالوں کے جواب تلاش کر رہے ہیں اور ان کی طرف سے تجویز کیے گئے ممکنہ حل کچھ اس طرح ہیں۔ اول، پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال مکمل طور پر بند کر دیا جائے، لیکن یہ حل اس لیے قابل عمل نہیں ہے کہ ایک تو اس پر عمل درآمد کے لیے بہت طویل عرصہ درکار ہوگا، دوسرا جب تک پلاسٹکس کا کوئی متبادل دستیاب نہیں ہوتا اس تجویز پر عمل نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری تجویز یہ ہے کہ موجودہ پلاسٹکس کا استعمال کم کر دیا جائے، پہلے سے موجود پلاسٹکس کو ریسائیکل کیا جائے اور ایسے پلاسٹکس بنا لیے جائیں جو بایو ڈیگریڈیبل ہوں، یعنی جو زمین میں دفن کیے جانے کے بعد گل سڑ کر دوسرے مادوں کی طرح گل سڑ کر زمین کا حصہ بن جائیں۔ کام آسان نہیں، لیکن اس تجویز پر عمل درآمد شروع ہو چکا ہے۔ پلاسٹکس کی پرانی اقسام کو ممنوع قرار دیا جا رہا ہے، انہیں ممکنہ حد تک ریسائیکل کیا جا رہا ہے اور نئے بایو ڈیگریڈیبل پلاسٹکس پر تحقیقی کام جاری ہے۔ سائنسدان پر امید ضرور ہیں، تاہم ابھی تک اس زمن میں انہیں کوئی خاطر خواہ کامیابی حاصل نہیں ہو سکی۔ تیسری تجویز یہ ہے کہ فی الوقت زیر استعمال اور کچرے کے طور پر ٹھکانے لگائے گئے یعنی ڈمپ کیے ہوئے پلاسٹکس کو ختم کرنے کے لیے نئے اور مؤثر طریقے ایجاد کیے جائیں۔ خاص طور پر ایسے خوردبینی اجسام تلاش کیے جائیں جو ان پلاسٹکس کو خوراک کے طور پر استعمال کر سکیں، انہیں کھا لیں اور ان کو ختم کر دیں۔ اب تازہ ترین خوشخبری یہ ہے جو مارچ سن 2020 میں ایک سائنسی جریدے میں شائع ہونے والی ایک رپورٹ کے ذریعے ہم تک پہنچی ہے کہ بہت تلاش کے بعد جرمنی کے شہر لپزگ میں قائم ماحولیاتی تحقیق کے ایک مرکز کے کچھ سائنسدانوں کو اس زمن میں ایک بڑی کامیابی حاصل ہوئی ہے۔
انہوں نے کئی سالوں کی سخت محنت کے بعد زمین میں سے قدرتی طور پر موجود ایک ایسا بیکٹیریا ڈھونڈ نکالا ہے جو پلاسٹک کی پولی یوریتھین نامی ایک خاص قسم کو خوراک کے طور پر استعمال کرتا ہے، اور یوں کم از کم اس پلاسٹک کو ہمارے ماحول سے صاف کرنے کا کام سر انجام دے سکتا ہے۔ تحقیق سے معلوم ہوا ہے کہ اس بیکٹیریا کا تعلق سوڈوموناس نامی بیکٹیریا کے خاندان سے ہے، اور سائنسدانوں نے اسے سوڈوموناس پیوٹیڈا کا ذاتی نام دیا ہے۔ پولی یوریتھین نامی یہ پلاسٹک عام طور پر فوم بنانے، فوم کے گدے بنانے اور پیکنگ میٹیریل بنانے کے کام آتا ہے۔ آپ نے ہمارے ہاں بازاروں اور گلیوں میں اس پلاسٹک کے ٹکڑے بکھرے ہوئے، اڑتے ہوئے ضرور دیکھے ہوں گے، لیکن اب امید کی جا سکتی ہے کہ جلد ہی اس بیکٹیریا، اس میں موجود جینز اور ان جینز سے بننے والے خامروں یا انزائم کی مدد سے ایک ایسی ٹیکنالوجی متعارف کرا دی جائے گی جس کے ذریعے ہمارے ماحول میں سے کم از کم پولی یوریتھین نامی اس پلاسٹک کا تو صفایا کیا جا سکے گا۔ سائنسدانوں کا کہنا ہے کہ جب تک آلودگی کے اس مسئلے کا کوئی مؤثر حل نہیں نکلتا، زمین پر رہنے والے لوگوں کو سمجھداری کا مظاہرہ کرنا ہوگا۔ انہیں پلاسٹکس کے استعمال سے ہر ممکن اجتناب کرنا ہوگا۔ پلاسٹک سے پیدا ہونے والے کچرے کو ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے مناسب طور پر ٹھکانے لگانا ہوگا تاکہ پلاسٹک سے پیدا ہونے والی آلودگی کم سے کم سطح پر رہے۔ ہمیں امید ہے کہ ہمارے 8 سے 80 کے دوست بھی اس ضمن میں اپنے باشعور ہونے کا ثبوت دیں گے، اپنے ماحول کو ہر ممکن حد تک صاف ستھرا رکھیں گے، پلاسٹک سے بنی ہوئی اشیاء کا استعمال کم سے کم سطح پر لے آئیں گے، پلاسٹک سے بنی ہوئی ناکارہ اشیاء کو کچرے میں یا ادھر ادھر پھینکنے کی بجائے ریسائیکل کرنے والوں کے حوالے کریں گے، پلاسٹکس کو جلا کر ختم کرنے کی کوشش نہیں کریں گے، اور ان سائنسدانوں اور محققین کی حوصلہ افزائی کریں گے جو ماحول دوست پلاسٹکس کی تیاری یا پلاسٹکس کو محفوظ طور پر ٹھکانے لگانے کے حوالے سے تحقیقی کام کر رہے ہیں۔ اور سب سے اہم بات، ہم اپنے ویڈیوز کے ناظرین سے یہ درخواست کرتے ہیں کہ وہ اپنی آنے والی نسلوں کو اس بارے میں آگہی دیں اور ان کی ایسی تربیت کریں کہ وہ ایک باشعور اور ذمہ دار شہری کے طور پر پلاسٹک سے بچیں اور اپنے ماحول کا خاص خیال رکھیں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو اپنی حفظ امان میں رکھے، آمین۔ فیض الحسن نسیم کو آئندہ ویڈیو تک اجازت دیجیے۔ ہم آپ سے درخواست کرتے ہیں کہ اس چینل کو سبسکرائب کیجیے، گھنٹی کے نشان کو بھی دبائیے، اور اس چینل کے لنک اور اس کی ویڈیوز کے لنکس کو اپنے دوستوں سے ضرور شیئر کیجیے۔ یہ ایک صدقہ جاریہ ہے، اس مہم کا حصہ بنیے، اس پیغام کو زیادہ سے زیادہ لوگوں تک پہنچائیے۔ اللہ تعالیٰ آپ کا حامی و ناصر اور مددگار ہو، آمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔